دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا میرا مجھ پر اپنی رحمت کر دے یا اللہ مجھ پر اپنی رحمت کر دے یا اللہ میرا خالی دامن بھر دے یا اللہ میرا خالی دامن بھر دے یا اللہ گر تڑپوں طیبہ سے بلاوا آ جائے ہندائے کرم خوش بختاتے سلطان مدینے والے دا تے کوئی قسمت والا بندا مہمان مدینے والے دا گر تڑپوں طیبہ سے بلاوا آ جائے آہوں میں اتنا تو اثر ہو یا اللہ مجھ پر اپنی رحمت کر دے یا اللہ اور تو اپنے محبوب کے صدقے رکھ لینا تو اپنے محبوب کے صدقے رکھ لینا آسیوں کے محشر میں پردے یا اللہ آسیوں کے محشر میں پردے یا اللہ صنم کے پجاری صنم چاہتے ہیں حرم کے بھکاری حرم چاہتے ہیں اور جہاں والے حشم چاہتے ہیں اور گناہگار تیرا کرم چاہتے ہیں مجھ پر اپنی رحمت کر دے یا اللہ اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا میرا خالی دامن بھر دے یا اللہ مجھ پر اپنی رحمت کر دے یا اللہ واہ ماشاءاللہ. اور یہ جو ہے نا مجھے لگا اپنے پورے ٹائم پہ اسی آیہ مبارکہ کی بار بار تکرار کیا ہے کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر وکفا باللہ وکیلا. یہ سارا اسی کا بیان تھا جو کہ آپ نے کیا. جزاک اللہ, تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ اس مشکل گھڑی میں اور جس طرح بھی جس حوالے سے بھی لوگ پریشان ہیں پروردگار سب کی پریشانی پاک مہینے کی برکت سے سب کی مشکلیں آسان فرمائے اور سب پر اپنی خیر رحمت فضل اور کرم فرمائے. آمین. پروفیسر ڈاکٹر محمد سعد رفیقی صاحب, سعد صدیقی صاحب, سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ اللہ کا شکر. آج میں نے اپنی کوشش کی کہ جو طرز معاشرت ہے کہ جو ایک لنک ہے کہ غلطی پہلی جو بشری ہے وہ ہے جہاں پہ رشتوں میں گڑبڑ ہوئی اور وہ ہے آدم و حوا کو نکال دیا گیا وہاں پہ کھانے سے منع کیا. کوئی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک جنسی معاملہ بھی,
اور اس کے بعد حابیل اور قابیل کا قتل، وہ بھی رشتوں میں گڑبڑ، آپ نے حسد کی وجہ سے رشتوں کو خراب کیا. ایسا ہی ہے. پھر اس کے بعد قوم لوط برباد ہوتی ہے، تو وہ بھی ایک مطلب یہ معاملات ہمارے ہاں آج بھی غیرت کے نام پہ قتل، عزت کے نام پہ قتل. قرآن پاک کیا ہمیں تربیت دیتا ہے بہتان کے حوالے سے؟ ہم بڑے آرام سے بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں وہ جو ہے نا وہ تو اس کا تو یہ معاملہ ہے اس کا. آج کل سوشل میڈیا میں ماشاءاللہ ہر معاملے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیے بات یہ ہے کہ بڑی اہم بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اسلام کا جو طرز معاشرت ہے، یا یوں کہیے کہ ایک پورا نظام معاشرت ہے، اس نظام معاشرت کے اندر رشتوں کا جو تقدس اور اس کا جو ادب و احترام ہے وہ جگہ جگہ پورے قرآن کریم میں بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اور بطور خاص حق تعالی جل شانہ نے جہاں سورہ بنی اسرائیل میں پورا معاشرتی نظام وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بڑی خوبصورتی سے بیان فرمایا. سورۃ المومنون کے آغاز میں، سورۃ النور تو پوری سورہ مبارکہ، سورہ احزاب میں، سورہ الحجرات میں، اس طرح مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو معاشرتی نظام ہمیں دیا ہے، اس معاشرتی نظام میں یہ بڑی اہم بات ہے کہ رشتوں کا جو ادب، ان کا جو تقدس، ان کا جو ادب و احترام اور ان کی جو شناخت ہے. ہاں جی. اور ایک پرائیویسی. آپ دیکھیں سورہ نور میں آپ دستک دے کے جائیں، اجازت دے کے جائیں. آپ کے پاس اگر گواہ نہیں ہے تو آپ زبان مت کھولیں، کسی پہ بہتان نہ لگائیں. یہ بھی کہا گیا کہ اگر یہ کہا جائے کہ آج اس وقت نہیں آنا، اگر یہ کہہ دیا جائے نا، تو اس میں کوئی حرج محسوس کرنا کہ اگر تم دروازہ کھٹکھٹاتے ہو یا آنے کی اجازت مانگتے ہو اور تمہیں گھر والوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں اجازت نہیں ہے اس وقت آنے کی، تو واپس ہو جاؤ. اس میں کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے، اس کو کوئی یعنی اس طرح محسوس نہ کرو. تو یہ جو ہے اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ انسانی نسب جو ہے وہ نسب پورے طرح پاکیزہ ہو، اور اس میں ایک رتی برابر بھی شک نہ ہو کہ یہ نسب جو ہے وہ فلاں سے ہے یا فلاں سے ہے. یہ جو نسب کی طہارت ہے اور نسب کی پاکیزگی ہے، یہ سب سے اہم معاملہ ہے. غیرت کے نام پہ قتل کہاں سے آتا ہے سر؟ جب ہمارے یہاں غیرت کے پہ نام پہ قتل اصل میں کلیئر معاملات کھول کے بیان کر یہ آتا ہے عدم توازن سے. جب ہماری فکر، ہماری سوچ عدم توازن کا شکار ہوتی ہے تو یہ غیرت کا معاملہ، اور غیرت کے معاملے پر اصل بات یہ ہے کہ غیرت کا مفہوم کیا ہے یا غیرت کا مصداق کیا ہے. ہمارے ہاں غیرت کا مصداق اصل میں بدلا ہوا ہے. میں نے غیرت کا مصداق کچھ اور بنا رکھا ہے، آپ نے غیرت کا مصداق کچھ اور بنا رکھا ہے، کسی تیسرے آدمی نے کچھ اور بنا رکھا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بات، ہماری کئی میٹنگز ہوئی اور ایک باقاعدہ کمیٹی تھی، وہاں غیرت کے حوالے سے جب بات ہوتی تھی تو آنر کلنگ، اس کا جو انگریزی ترجمہ وہ کرتے تھے وہ آنر کلنگ کرتے تھے. میں نے اس پہ یہ کہا، میں نے کہا یہ آنر کہاں سے آ گئی؟ اس میں کہاں آنر ہے؟ قتل کرنے والے کو آنر مل رہی ہے یا قتل ہونے والے کو آنر مل رہی ہے؟ قرآن پاک نے تو کھول کے اس بات کو بیان کر دیا کہ ایک شوہر نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا اپنی بیوی کو کسی دوسرے کے ساتھ، تو بھی اسے غیرت کے نام پہ قتل نہیں کرے گا، بلکہ وہ اگر گواہ نہیں لا سکتا تو وہ قسم کھائے گا، اور معاملہ اللہ کے سپرد. تو یہ ہماری یہ جو روایات ہے اس کو کیوں نہیں ہم آج تک کہ یہ ہم... اس میں ایک بات اور دیکھیے، سورہ نور میں جب ہم غور کرتے ہیں تو حق تعالی جل شانہ نے بدکاری کی سزا بیان فرمائی. بے شک. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے 4 گواہوں کی شرط بھی لگائی. یعنی یہاں معاملہ یوں ہے کہ اگر آپ اس کو ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں کہ اسلام کا جو سزاؤں کا، حدود کا نظام ہے، اس کے اندر جرم جتنا برا ہوگا اس پر اتنی ہی سخت سزا ہوگی، اور جتنی سزا سخت ہوگی اس پر گواہی کا جو نظام ہے وہ اتنا ہی سخت ہوگا. جی. یعنی یوں نہیں ہے کہ سزا سخت ہے تو گواہی کا معیار جو ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے. مالی اعتبار یا مالی معاملات ہیں، 2 گواہ ہو جائیں، چوری ثابت ہو جاتی ہے اور چور کو ہاتھ کاٹنے کی سزا دے دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ بدکاری کا معاملہ اتنا سنگین ہے اور اتنا حساس ہے کہ یہاں 2 گواہوں کی گواہی کافی نہیں ہے، یہاں 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے. اچھا، پھر مزید آگے بڑھیں تو اگر کوئی شخص کسی کے اوپر چوری کا الزام لگاتا ہے
اور وہ الزام جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے تو الزام لگانے والے کے لیے شریعت نے کوئی حد مقرر نہیں کی کہ بھئی الزام لگانے والے کی انگلیاں کاٹو کم از کم، اس نے ہاتھ کاٹنے کا الزام لگایا تھا، ایسا نہیں ہے۔ ہاں اگر قاضی اپنی ثوابدید پر کوئی اس کو جرمانہ کرنا چاہے کہ بھئی تم نے کیوں ایک معصوم آدمی کے اوپر الزام لگایا، لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی خاتون کے اوپر بدکاری کا الزام لگاتا ہے اور اسے سچا ثابت نہیں کر پاتا تو 3 سزائیں ہیں۔ بدکاری کی 1 سزا ہے 100 کوڑے، اور ایک غلط الزام اور الزام جھوٹا ثابت ہونے پر جسے ہم بہتان کہتے ہیں، اس بہتان کے ثابت ہونے کے اوپر 3 سزائیں اللہ تعالیٰ نے دی۔ سب سے پہلی سزا تو دی کہ 80 کوڑے مارے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَن تُقْبَلَ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا کہ ان کی گواہی اب قابل قبول نہیں ہے، یعنی وہ کسی اور کیس میں بھی وہ اب قابل اعتبار نہیں رہے، وہ اس قابل نہیں رہے کہ وہ کسی اور کیس میں بھی آ کر گواہ کے طور پر قاضی کے سامنے پیش کریں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور انتہائی بدگناہ بد کردار لوگ اور گناہ گار لوگ ہیں اللہ کی نظر میں۔ ہاں اگر توبہ کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کو معاف کر دے اور انہیں فاسقین کی فہرست سے نکال دے، لیکن یہ جو 2 سزائیں ہیں یہ بہرحال ان کے اوپر نافذ رہیں گی۔ اور تیسری سزا کون سی ہے؟ تیسری یہ فاسق ہونا، ٹھیک ہے، تیسری جو فاسق ہونا ہے، یہ توبہ کے ذریعے سے معاف ہو سکتی ہے کیونکہ یہ لیکن دنیا میں جو لگ گیا کہ گواہی قبول نہیں ہوگی، دنیا میں جو 2 سزائیں مارے ہیں جائیں وہ اس کے اوپر نافذ رہیں گی چاہے وہ توبہ بھی کر لے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ اتنا حساس معاملہ ہے اور اس کی حساسیت کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کسی کے اوپر الزام لگانے سے پہلے جب تک آپ پوری طرح یقین نہ کر لیں اس وقت تک یہ صورتحال نہیں ہے۔ اچھا، یہاں آپ نے غیرت کے نام پر قتل کے حوالے سے بات کی، بلا شبہ یہ بھی ہے ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے۔ اس سے بھی بڑا ایک اور المیہ ہے کہ ہماری عدالتوں میں موسٹلی اگر آپ کیسز کی جو ریشو دیکھیں تو وہ طلاق کے اور تفریق بین الزوجین کے، خلا کے کیسز ہیں۔ خلا کے اور تفریق بین الزوجین یا طلاق کے کیسز میں شوہر کا وکیل شوہر کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ الزام لگائیں، کہ آپ الزام لگائیں اپنی بیوی کا شوہر ہے وہ کہتا ہے اور آپ بیوی کا الزام لگائیں۔ وکیل شوہر کے اوپر الزام لگانے کی تلقین کرتا ہے کہ جب تک آپ یہ الزام نہیں لگائیں گے کہ اس کے فلاں سے ناجائز تعلقات ہیں اس وقت تک آپ کا کیس مضبوط نہیں ہوگا۔ بالکل، اور یہ ایک سیڈ سٹیٹ آف افیئرز یہ بالکل ایک یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ غیر اسلامی ہے، بہت غیر اسلامی، انتہائی غیر اسلامی، یعنی صرف غیر اسلامی نہیں، یہ تو آپ سمجھیے کہ اتنی بری بات ہے اور اتنا برا یعنی الزام ہے اور اس کو اس طرح سے ہم نے کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ یہ ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے، اور شاید ایسا ہے، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یہ جو اللہ کا عذاب ہمارے اوپر مسلط ہو رہا ہے یہ شاید اسی طرح سے ہے، بالکل صحیح، انہی باتوں کی وجہ سے ہے۔ مسجدیں تو آباد تھیں ہی، جی ہاں، صدقات و زکوٰۃ بھی چل رہے تھے، حج اور عمرہ کرنے والی بھی ہم سب سے بڑی کچھ قوم تھے۔ اگر خراب تھے تو ہماری معاشرت خراب تھی، ہماری یہ معاملات ہی خراب تھے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ معاف فرمائے۔ بریک کے لیے رکنا ہے مجھے، اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات۔ کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے میرا آقا بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے
ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے میرے آقا ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے اور دل گریا کنار نظر سوئے مدینہ دل گریا کنار نظر سوئے مدینہ آزم تیرا آزم تیرا آزم تیرا آزم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے آزم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حسیب اعظم چشتی صاحب ارشاد چشتی صاحب کے بیٹے اور اعظم چشتی صاحب کے پوتے بہت خوبصورت آپ نے اپنے دادا کی اور اپنے والد کی بیک وقت دونوں کی یاد جو ہے وہ تازہ کر دی الحمدللہ بس یہ ان کی خاص نظر عنایت ہے میرے بزرگوں کی کہ اب میرے والد صاحب بھی اللہ کو پیارے ہو گئے پچھلے سال بلکہ میں دعا کی گزارش بھی کروں گا سب دیکھنے والوں کو ان کی مغفرت کی دعا بھی سب کیجیے گا تو اب میرے لیے یہ زندگی کا مقصد ہو گیا پہلے بھی تھا کہ میں بچپن سے جب اس گھرانے میں آنکھ کھولی اور اللہ نے یہ نسبت عطا کی اس گھرانے میں تو وہ تو الحمدللہ خون میں شامل تھا سب کہ نعت پڑھنی ہے سیکھنی اور ایسی نعت پڑھنی ہے اور سیکھنی ہے جو نعت کا اصل رنگ ہے اور جو ایک اصل جو نعت کی پہچان بنی ہے جو انداز تو وہی سیکھا ہے وہی پڑھا ہے اب میرے لیے یہ میں سمجھتا ہوں خاص طور پہ والد صاحب کے بھی جانے کے بعد اب میرے لیے یہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اسی طرح سے ثنا خوانی میں درجہ اور مقام عطا کرے جس طرح سے آپ کے دادا کا مقام تھا والد صاحب کا بھی تھا
مگر جو دادا صاحب آپ کے اعظم چشتی صاحب نے جس طرح سے ثنا خوانی کی ہے، جس میں ان کا کلام بھی اور پھر انہوں نے جس طرح سے اسے پڑھا ہے، وہ تو ایک جسے کہتے ہیں بہت کمال. جی ہاں بالکل. اللہ نے تو ان کو وہ کہتے ہیں کہ اپنے بارے میں کہ اعظم وہ انتخاب مشیت ہوں میں جسے نعت رسول کے لیے پیدا کیا گیا. واہ. وہ تو چنے ہوئے لوگوں میں تھے اور اپنی مدح کی خاطر چن لیا اعظم کو. کس قدر کریمانہ ہے یہ انتخاب ان کا. واہ، بہت شکریہ، تھینک یو. اچھا، ہم تھوڑا سا چونکہ گفتگو کر رہے ہیں قرآن کریم کے مضامین کی، اور ہم اس ٹائم پہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو روزہ ہے، جو سپارہ پڑھا ہے، اس کو سمجھ بھی لیں. جی جی. اچھا، ہم نے پہلے بیان کیا کہ یہ غیرت کے نام پہ قتل بالکل غیر اسلامی ہے. جی ہاں. یہ ایک بالکل ایسا فعل ہے جو قرآن حکیم کے احکامات سے متصادم ہے. جی متصادم ہے، بالکل. کوئی غیرت کے نام پہ اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا، اور جو کرنا چاہیے وہ ہم کرتے نہیں کہ الزام لگانے سے باز آئیں اور اس کے بارے میں گواہی جو ہے وہ طلب کریں. جناب، جنت کی بھی کچھ لوگوں کی بھی نشانیاں بتائیں، اور ہم سب جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت میں جانا نصیب ہو اور ملے، تو وہ کیا نشانیاں بتا دیں؟ ہم اپنے میں ڈھونڈیں نہیں تو پیدا کرنے کی کوشش کریں. بالکل، بلا شبہ 18ویں پارے کا آغاز ہی اس مضمون سے ہو رہا ہے، اور اس میں جو بات ارشاد فرمائی حق تعالی جل شانہ نے، جہاں سے آغاز ہوا بات کا، قد افلح المؤمنون الذین، کہ بلا شبہ کامیاب ہو گئے وہ مومن. یعنی یہ کامیابی ہے کہ انسان کو جنت مل جائے. اصل فلاح اور اصل کامیابی انسان کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں، اور روز قیامت وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا اور کامیابی کا نامہ اعمال ہوگا، جن کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ. ان کی جو خصوصیات یہاں بیان ہوئی ہیں 7 چیزیں ہیں، اور بڑی عجیب بات ہے کہ پہلی جو صفت ہے وہ بھی نماز ہے، اور جو 7ویں اور آخری صفت ہے وہ بھی نماز ہے. پہلی صفت تو نماز، اور اس نماز کو یوں کہا گیا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ اپنی نماز خشیت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں. اور یوں نہیں ہے کہ نیت ماننے کے بعد ہم سارے منصوبے اگلے سال کے بنا رہے ہیں اور پچھلے سالوں کو سوچ رہے ہیں، وہ نہیں، بلکہ نماز جب آدمی پڑھ رہا ہے تو اس کی پوری توجہ نماز ہی کی طرف ہونی چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں تو سورہ فاتحہ میں اللہ کی صفات بیان ہو رہی ہیں، اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے، اللہ کی بزرگی بیان ہو رہی ہے. میں قرآن کریم کی اور کوئی تلاوت کر رہا ہوں آیت سورت، تو اس میں کیا مضمون، چلو مضمون نہیں سوچ سکتا تو الفاظ تو میں سوچ سکتا ہوں نا، ان الفاظ کو میں سوچوں. یہ میری توجہ جو ہے نماز کی طرف، کہ میں رکوع میں ہوں تو سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہوں، سجدے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا ہے نا کہ نماز پڑھو تو اس طرح گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا سمجھ لو کہ خدا تو تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، جب سوال جبریل میں یہ سوال ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ احسان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ الاحسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا تو اللہ تو بہرحال تجھے دیکھ رہا ہے نا. تو یہ پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ نماز میں خشوع ہو. اس کے بعد فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم للزکاۃ فاعلون. زکوٰۃ فاعلون کے ساتھ یہاں ارشاد فرمائی، اور اس سے عام طور پر مفسرین یہ مراد لیتے ہیں کہ اس سے زکوٰۃ وہ فرض زکوٰۃ نہیں ہے مراد، بلکہ اس سے تزکیہ نفس اور انسانی اخلاق کی تطہیر اور پاکیزگی ہے، کہ انسان معاشرتی طور پر، معاشی طور پر پاکیزہ ہو، اور اس کے اخلاقیات، اس کا تمدن، اس کی معاشرت، اس کی تہذیب، اس کے تمام اعمال. فاعلون اسی لیے کہا تو للزکاۃ فاعلون. اس کے بعد تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ والذین هم لعہدہم واماناتہم عہدہم راعون، کہ اپنی امانتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں اور جو عہد و پیمان کرتے ہیں اس کا بھی خیال رکھتے ہیں. اچھا، امانت جو ہے، امانت کا ایک تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ مثلا آپ کے پاس کسی نے کوئی امانت رکھوائی تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو اسی طرح رکھیں، اور جب وہ واپس مانگنے آئے آپ اسے لوٹا دیں، چاہے وہ کوئی چیز ہو، چاہے وہ کوئی نقد پیسے ہوں. لیکن یہ جو جیسے ہماری ڈیوٹی بھی تو امانت ہے، میں یہ عرض کرنے لگا، ایک کام ہمارے امانت کا ایک پہلو یہ بھی ہے. ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ امانت بس یہی ختم ہو گئی کہ ہم نے کسی کی امانت رکھی ہوئی ہے وہ اسی طرح رکھی ہوئی ہے. یہ بھی ایک امانت ہے کہ آپ کو ایک ذمہ داری دی گئی، ایک منصب دیا گیا،
اس ذمہ داری کو کما حقہ ادا کرنا، اس میں پوری شعوری کوشش کرنا اور اس میں کوئی بددیانتی نہ کرنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، یہ ساری چیزیں امانت. ایک دکاندار ہے نا، ٹھیک ہے، آپ کے پاس ایک شخص آیا ہے، آپ پر اعتبار کر کے آیا ہے نا، کہ آپ اس کو صحیح چیز دیں گے، بالکل، آپ اس کو پوری چیز دیں گے، کوالٹی اینڈ کوانٹٹی دونوں میں وہ پوری ہوگی. جی، تو اب یہ آپ کے ذمے امانت ہو گئی بالکل، کہ اس اعتبار کو آپ سمجھیں، اس کا اعتبار آپ کے لیے امانت ہے. بالکل، تو اس امانت کو ٹھیس پہنچائیں گے آپ اگر اس کے کوالٹی میں کوئی کمی کریں گے یا اس کی کوانٹٹی میں ناپ تول میں کوئی کمی کریں گے. تو امانت سے مراد یہ ساری چیزیں ہیں. اسی طرح سے جو آپس کے ہمارے عہد و پیمان ہوتے ہیں، وعدے ہوتے ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں. یہ 7 صفات بیان کی گئی، جی، اور ان 7 صفات کو بیان کرنے کے بعد جو نتیجہ نکالا وہ یہ نکالا کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، جنت کے یہ وارث ہے. اچھا، اب یہ جو وارث کا لفظ ہے یہ بڑا لطیف لفظ ہے. وارث وہ ہوتا ہے جس کی وراثت سے محروم نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک، ایک بیٹا اپنے باپ کا وارث ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے باپ کی وراثت سے محروم نہیں کر سکتی. ٹھیک، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حقدار صفات ہیں، حقدار ہیں. یہ واجب ہے، ایسا حق بن گیا تمہارا کہ اب تمہیں اس حق سے کوئی محروم نہیں کر سکتا. اب یہاں پر جو ہے آخری جو بات کی گئی، آخری جو صفت ہے وہ بھی نماز ہی ہے. الذین هم علی صلاتہم یحافظون. ختم جو کیا، آغاز کیا تھا صلاۃ میں، نماز میں خشوع سے، اور اختتام ہوا ہے نماز کی حفاظت. یعنی نماز میں جو خشوع ہے وہ تو ہر نماز کا ہے، اور نماز کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ نماز آپ کی زندگی میں ایک پورے تسلسل کے ساتھ، دوام کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ ہو. یوں نہ ہو کہ کبھی نماز پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، کبھی مشکل آئی، کبھی کوئی اللہ سے مانگنا ہوا، امتحان قریب آ رہا ہے تو طالب علم جو ہے وہ نماز میں مصروف ہو گئے، امتحان ختم ہو گیا تو نماز بھی گئی. ایسا نہ ہو، بلکہ یہ نماز ہماری زندگی کا، ہمارے کلچر کا، ہماری عادت کا، ہمارے مزاج اور طبیعت کا حصہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اس کے بغیر چین نہ آئے. بالکل صحیح. اور ہمارے اندر یہ احساس ہو، جو احساس بار بار اللہ تعالیٰ جس کی طرف بلاتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو اس وقت اپنی پوری اکاؤنٹیبلٹی، بالکل کہ ہم منہ دکھانے کے قابل بھی ہیں کہ نہیں، ہم نے جو کیا ہے سارا دن، اب اس پہ توبہ مانگنے کا، معافی مانگنے کا وقت ہے، یا پھر ہمیں اس سے باز آنے کا ٹائم. سو عقیدہ آخرت جو ہے وہ بنیادی یہاں پر بھی موضوع رہا. اور یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے، آج 18واں روزہ ہے. ایک دعا بھی جو دوسرے عشرے میں ہمیں پڑھنے کا حکم ہے، کل رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. یہ 2 دفعہ آئی ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ سے مغفرت طلب کریں. ہاں جی. تو آج آپ یہ پارہ جب تلاوت کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ دوسرے عشرے کی یہ دعا بھی ہے، کل رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب تشریف لانے کا. اور پروفیسر صاحب، ہم بریک کے لیے رکیں گے، بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. رمضان کریم